مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد صدق الله العظيم. القیا فی جہنم، قیامت کے دن اللہ کریم فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ ڈال دو جہنم کل کفار عنید، ہر ناشکرے اور ہر ضدی اناد رکھنے والے کو، مناع للخیر، جو اللہ کے راستے میں خیرات کرنے سے یا تمام بھلائیوں سے روکنے والا ہو، معتد مریب، حد سے زیادہ باہر نکلنے والے، گزرنے والے کو، اور اللہ کے دین میں شک کرنے والے، ان سب کو جہنم میں ڈال دو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اور اس شخص کو جس نے اللہ کے سوا دوسرا معبود بنا رکھا، یعنی مشرکوں کو، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تو انہیں سخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اتنے میں جو اس جہنم میں جانے والے کا ساتھی ہوگا یعنی شیطان، وہ کہے گا یہ میرے پروردگار، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ خود گمراہی میں بہت دور پڑا ہوا تھا۔ اس سے قبل کی آیات مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ گناہ گاروں اور بدکاروں سے کہیں گے، اے غافل انسان، دنیا میں تو نے اپنی آنکھوں کو حق دیکھنے اور سننے سے روکے رکھا، گویا کہ تیری آنکھوں کے آگے غفلت کا پردہ پڑا رہا۔ اب قیامت قائم ہو چکی ہے اور غفلت کا پردہ تیری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ چکا ہے۔ آج گویا کہ ایسا ہے، تیری آنکھیں اور تیری نظر بہت زیادہ تیز ہو گئی ہے کہ تو ہر حقیقت کو اپنی آنکھوں سے بخوبی دیکھ رہا ہے۔ یہ وہی دن ہے جس کا تو دنیا میں انکار کرتا تھا، اور یہ وہی حالات ہیں جب پیغمبر ان حالات سے ڈراتے تھے تو تو مانتا نہیں تھا، پیغمبروں کے مقابلے میں آتا تھا۔ اب یہ سارا کچھ تیرے سامنے ہے، اور فرشتہ اعمال نامے والا وہ اعمال نامہ لا کر سامنے کر دے گا، یہ تیرا اعمال نامہ ہے، اب اس کو پڑھ، دنیا کے تیرے سارے کرتوت اس میں درج ہیں، اب اس کے مطابق تو اپنے بارے میں خود فیصلہ کر، خود سوچ لے کہ تجھے کہاں جانا چاہیے۔ اتنے میں اللہ کریم ارشاد فرمائیں گے، اب چونکہ حساب کتاب ہو چکا، سب کے اعمال سامنے آ چکے، ہر ایک نے اپنے اعمال کو دیکھ کر اپنے بارے میں ٹھکانے کا فیصلہ جو ہے اس کو سمجھ لیا ہے۔ اب ان میں سے ہر ایسے شخص کو جن کا تذکرہ ہوا جہنم میں ڈال دو۔ ہر ناشکر، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ناقدری کرنے والے، اللہ کے احکام کی ناشکری ناقدری کرنے والے، اور اللہ کے دین سے، پیغمبروں سے، اللہ کی کتاب سے ضد و عناد رکھنے والے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکنے والے کنجوس، اور اسی طرح بھلائی کے کاموں میں، دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے، اور پھر حد سے زیادہ گزرنے والے، سرکش
اور مریب، دین میں شک کرنے والے، اللہ کے احکام میں شک کرنے والے، پیغمبروں کی تصدیق میں شک کرنے والے جتنے بھی ہیں، ان سب کو جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دو۔ اور الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جتنے بھی مشرک ہیں، فالقیاہ فی العذاب الشدید، ان سب کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔ روایت میں آتا ہے کہ جہنم کو اللہ ایسی شکل عطا فرمائیں گے کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور چن چن کر ایسے لوگوں کو کھینچ کر وہ اٹھا کر وہ گردن اپنے منہ میں ڈال کر جہنم میں لے کے جائے گی۔ اور بعضوں کے بارے میں الٹے منہ اٹھا کر گھسیٹ کر پھینکنے کے تذکرے آتے ہیں۔ بہرحال یہ مختصر وہ منظر نامہ ہے جو قیامت کے دن پیش آئے گا۔ اب ابتداءً تمام انسانوں کے دو فریق ہوں گے، مسلمان الگ اور کفار الگ۔ اور سورہ یاسین کی آیت مبارکہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں آج کے دن تم علیحدہ ہو جاؤ۔ تو اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ بس آنن فانن ایک ایسی دیوار کھڑی ہو جائے گی یا دیوار گرے گی کہ مومن الگ ہو جائیں گے، مشرک الگ ہو جائیں گے، مسلمان الگ ہو جائیں گے، کافر الگ ہو جائیں گے، نیکوکار الگ ہو جائیں گے، بدکار الگ ہو جائیں گے۔ ان کے بیچ میں دیوار یا پردہ آ جائے گا جس کی وجہ سے ان کے درمیان میں فاصلہ ہو۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو جہنم سے بچائے۔ جہنم کوئی مذاق چیز نہیں ہے، صرف یہ یہاں الفاظ ہیں، جیسے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اب تیری آنکھوں کے آگے سے پردہ ہٹ چکا، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری نظر تیز ہے، تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو آنکھوں سے دیکھ کر حقیقت حال کا پتہ چل جائے گا۔ ایسے ہی زبانی کہنے سے اس کی حقیقت اور اس کا نقشہ سامنے نہیں آ سکتا۔ اللہ کریم ہر مسلمان کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ جہنم کی آگ تو بہت بڑی چیز ہے، جہنم کا دھواں بھی انسان کی برداشت سے اور بس سے بہت دور ہے۔ یہاں تک کی روایت میں آتا ہے ایسے شخص کو جس نے دنیا کی زندگی عیش و عشرت میں عیاشی میں گزاری ہوگی، قیامت کے دن اللہ کریم فرشتوں سے کہیں گے اس کو جہنم کے قریب سے چکر لگوا کے لے آؤ۔ تو جب جہنم کے پاس سے چکر لگوا کے اس کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بتا دنیا میں تو نے بڑی عیاشیاں کی ہیں، بڑی بدماشیاں کی ہیں، تو وہ جہنم کے قریب سے گزرنے کے اس چکر کی سزا کی وجہ سے دنیا کی ساری باتیں اور ساری عیاشیاں اور سارے سکھ اور سارے مسائل بھول جائے گا اور کہے گا پروردگار میں نے تو دنیا میں سکھ اور چین نام کی چیز دیکھی نہیں، اس نام سے ہی میں واقف نہیں ہوں، آرام کے نام سے ہی واقف نہیں ہوں، میں نے تو دنیا تکلیف گزاری زندگی۔ اور ایسے ہی نیک آدمی کو جنت کے قریب سے گزارا جائے گا، جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا بتا میرے بندے کہ تو نے بڑی دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، بڑے دکھ سہے، بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں، تو کہے گا پروردگار عالم میں تو پریشانی اور تکلیف کے نام سے ہی واقف نہیں، میں تو بڑے آرام کی زندگی گزاری ہے، عیاشی کی زندگی گزاری ہے۔ جہنم کی جنت کی نعمتیں دیکھنے کا لطف ایسا ہوگا دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جائیں گے، ایسے ہی دنیا کے سارے آرام بھول جائیں گے، جس کے بارے میں کہنے والے نے کہا کہ دنیا کے بارے میں، دنیا میں جو دکھ سکھ آدمی سہتا ہے یہ خواب تھا، جو کچھ بھی دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ جب حقیقت کی آنکھ کھل جائے گی تو یہ جھوٹی آنکھ،
یہ عارضی اور فانی آنکھ یہ بند ہو جائے گی۔ جب حقیقی مناظر سامنے آ جائیں گے، یہ جھوٹے اور فانی مناظر، ان کی حقیقت مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو جب اس ایک جھلک کی یہ حالت اور کیفیت ہے تو پھر بتاؤ دوستو، جس کو خدا نخواستہ جہنم میں داخل کر ہی دیا جائے اس کا کیا حال اور کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عیش الا عیش الاخرہ، آرام تو جنت کا آرام ہے، آخرت کا آرام ہے، دنیا کا کیا آرام ہے؟ دنیا کی تکلیف بھی کچھ نہیں ہے، دنیا کا آرام بھی کچھ نہیں ہے۔ آرام بھی آخرت کا ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تکلیف بھی آخرت کی ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس لیے یہ جتنی بھی باتیں یہاں لکھی گئی ہیں آیات مبارکہ میں کہ القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر ایک ایسے شخص کو جہنم میں ڈال دو تو ناشکرا ہو، اللہ کی کتنی نعمتیں برتتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، عنید ضد کرتے ہیں، عناد کرتے ہیں، باہم آپس میں دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں، منع للخیر کنجوسی کرتے ہیں، بھلائی کے نیکی کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، معتدل ہر معاملے میں حد سے گزرنے والے، مریب اللہ کے دین میں، اللہ کے معاملات میں، اور باہم اپنے تعلقات میں شک کرنے والے، ایسے سب کو فرمایا کہ جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دو، اور جو شرک کرنے والے ہیں ان کو تو شدید ترین عذاب۔ اللہ کریم ہم سب کو ان ساری برائیوں سے محفوظ رکھے اور محفوظ رکھنے کی کوئی توفیق عطا فرمائے، اور دوستو خود محفوظ رہنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔